آیت نمبر 9 سے 26 تک، آیا 9 to 26۔ آیت 9 سے 26 تک میں ایک مشہور تاریخی واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ وہ واقعہ یا وہ قصہ اصحاب الکہف کے قصے کے نام سے مشہور ہے۔ بائبل وغیرہ میں بھی اس قصے کا ذکر ملتا ہے 7 سلیپرز کے نام سے، 7 سونے والے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی، اللہ کو بھول کر اور چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کرے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پہ پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بیتوکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔
اور کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات کبھی زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں، اپنے حکم میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اصحاب الکہف، کہف والے، یہ دراصل اعلی گھرانوں کے 7 بچے تھے، نوجوان بچے، جنہوں نے تقریباً 250 عیسوی میں 250 AD میں توحید کو قبول کر لیا تھا اور اس کے مبلغ بن گئے تھے. لیکن چونکہ اس وقت کی حکومت مشرک حکومت تھی، اس وقت کا بادشاہ دقیانوس ڈیسیس مشرک تھا جو چاند کی پوجا کرتا تھا اور سختی کے ساتھ لوگوں کو بھی اس پر قائم رکھے ہوئے تھا. جب ان نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی توحید پرست ہو گئے، تو وہ اور اس کے حکومت کے لوگ ان کے دشمن بن گئے. تو ان نوجوانوں نے اپنا دین بچانے کے لیے اپنی قوم اور اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی تاکہ قوم سے چھپ جائیں. یہ واقعہ مشہور تاریخی روایات کے مطابق افسس یا موجودہ ترسوس میں پیش آیا. اس میں کئی ایک ناموں کا اختلاف وغیرہ بھی ملتا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو پڑھنے کے بعد جو چیز مجھے قریب ترین محسوس ہوئی اس کو بیان کر رہی ہوں. یہ شہر، افسس کا شہر، ترکی کے مغربی ساحل پر تھا. ان نوجوانوں کو مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے ذریعے توحید کی دعوت پہنچی تھی. اس وقت تک ابھی عیسائیت میں شرک داخل نہیں ہوا تھا، وہ توحید پر تھے اور توحید ہی کی دعوت دیتے تھے. تو بہرحال یہ نوجوان لاپتہ ہو گئے. تو ہوا یہ کہ ان کے نام ایک تختی پر لکھ کر سرکاری خزانے میں رکھ دیے گئے کہ یہ لاپتہ لوگ ہیں، مسنگ، مس پلیس. اب یہ واقعہ جو کہ بائبل میں موجود تھا، لیکن عربوں کو اس واقعے کا کچھ خاص پتہ نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی مکہ میں، بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. خود آپ کا خاندان آپ کے خلاف ہو گیا، یعنی قریش. تو قریش کے لوگوں نے منصوبہ بنایا، جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکی کہ سورت مکی زندگی کے کس سال میں نازل ہوئی تھی؟ 8 سے 10 نبوی کے بیچ میں. تو انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ جا کر یہود سے پوچھا جائے کہ کیا واقعی یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے. تو انہوں نے اپنے ایک نمائندے نضر بن حارث کو بھیجا. نضر بن حارث جب یہود کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم اس شخص سے 3 سوال پوچھو، کیونکہ ان سوالوں کے جواب ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا، عام عربوں کو ان کا کچھ پتا نہیں. اگر وہ ان کے جواب دے پایا تو سمجھو کہ وہ سچا پیغمبر ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دے سکا تو پھر پتا چل جائے گا کہ وہ من گھڑت نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے. بہرحال قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ 3 سوال رکھے، جن میں سے پہلا سوال اصحاب الکہف کے بارے میں تھا کہ وہ کون تھے. دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا. تیسرا سوال موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق روح کے بارے میں تھا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک عن الروح، سورۃ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ہیں. جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اس امید پر کہ مجھے وحی کے ذریعے جواب بتا دیے جائیں گے ان سے یہ کہا کہ کل آنا، کل جواب ملے گا، میں تمہیں کل بتا دوں گا. لیکن ہوا یہ کہ کل وحی نہ آئی اور 15 دن تک وحی نہ آئی. لیکن بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
نہ صرف یہ کہ ان 3 سوالوں کے جواب دیے، بلکہ ان جوابوں کے اندر، ان واقعات کے اندر قریش کے لیے اور قریش کے بعد باقی بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی نصیحت کی باتیں بھی رکھتی، بہت سے سبق آموز پہلو بھی پھر ان واقعات میں موجود ہیں، جن میں سب کے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔